تو وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے، بیٹھتے تھے، حضور کا واعظ بھی سنتے تھے، حضور کی گلی کوچوں میں پھرا بھی کرتے تھے، حضور کے چہرہ انور کا دیدار بھی کیا کرتے تھے منافق، اندر سے منافق تھے، زبان سے کلمہ پڑھتے، لیکن بڑا عجیب مسئلہ تھا، صحابہ سے ان کی جو ہے ہر وقت چند دن بعد کچھ چپکلش چلتی رہتی تھی، اور وہ چپکلش کیا تھی؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی حضور کا کلمہ پڑھنے والے اور ہم بھی حضور سے تعلق رکھنے والے، یہ بھی تعلق رکھنے والے، لیکن ان دونوں کے تعلق میں ہمیں فرق نظر آتا ہے۔ یہ جو منافقین کا حضور سے تعلق ہے، ایمان تو وہ بھی لائے تھے، کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں، کلمہ بھی پڑھتے تھے، لیکن ان کا تعلق بڑا عجیب نظر آتا تھا۔ معاشرے میں دو طرح کے تعلق نظر آتے، ایک صحابہ کا حضور سے تعلق اور ایک منافقین کا تعلق۔ دو جو ہے منافقین جو بظاہر ایمان والے تھے، یعنی دیکھنے والا جب دیکھتا انہیں دو طرح کا ایمان اور دو طرح کے ایمان کے تقاضے اور دو طرح کے ایمان سے پیدا ہونے والی کیفیات نظر آتی تھی۔ ایک منافقین کی لذت، منافقین کا ایمان، ان کی کیفیات، اور ایک صحابہ کی کیفیات، اور وہ دیکھتے تھے تو انہیں عجیب لگتا تھا کہ جو احترام، جو محبت، جو کمال اور جو والہانہ پن اور محبت کا جو عروج صحابہ کے ایمان میں ہے، وہ منافقین میں نظر نہیں آتا تھا۔ اس لیے ہر وقت یہ بات چلتی رہتی تھی، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت اتاری اس پر، اور فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان کو کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، کیسا؟ کما آمن الناس، جیسا ایمان لائے صحابہ۔ یہ الناس پر الف لام عہد کا ہے، مراد صحابہ کرام ہے۔ ایمان لاؤ جیسا ایمان لائے صحابہ، تو آیت کا اس حصے کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں ایمان دو طرح کا تھا، ایک ایمان منافقین کا، ایک تعلق حضور سے منافقین کا، ایک تعلق حضور سے جو ہے جو صحابہ کرام کا، اور دونوں تعلق بڑے الگ الگ تھے، علیحدہ علیحدہ نظر آتے تھے، عجیب نظر آتے تھے۔ ایک میں عشق اپنے عروج پر تھا، محبوب کے لیے جان قربان کرنا اپنے عروج پر تھا، جان و من، تن دھن من سب حضور پر قربان کرنا عروج پر تھا۔ کچھ وہ تھے جو دور دور پھرا کرتے تھے، کچھ وہ جو قریب رہتے تھے، دیوانہ وار پھرا کرتے تھے۔ وہ جو شمع جلتی ہے تو پروانے آتے ہیں، وہ حضور کی شمع کے گرد پروانے گھوما کرتے تھے اور ہر وقت فنا ہونے کو تیار رہتے، اور کچھ وہ جو محبوب کے در سے دور دور رہتے تھے۔ وہ جو دور دور رہتے تھے ان کو کہا گیا بھئی ایمان لاؤ ایسا جیسا ایمان لائے صحابہ، جیسا ایمان لائے۔ یہاں تک بات سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ اب ان کی بات سنیے، وہ جو دور دور رہتے تھے حضور کے در سے، ان کی بات سنیے۔ انہوں نے جواباً کہا قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں ویسا جیسے ایمان لائے بے وقوف، جیسا ایمان لائے؟ تو اس پر اللہ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، پیارے انہیں بتائیے کہ عقل وہ نہیں جو تمہیں پتا ہے، علم وہ نہیں جو تمہیں پتا ہے، حقیقت یہ ہے بے وقوف وہ نہیں، بے وقوف تم ہو۔ اب یہ جو اتنا جملہ میں نے آپ کو پڑھا کہ جب انہیں کہا جاتا ایمان لاؤ جیسا ایمان لائے صحابہ، تو وہ آگے کہتے کہ ہم ویسا ایمان لائے جیسے ایمان لائے بے وقوف۔ یہاں ٹھہر کر سوچنا ہے، دو تین باتیں ہیں اور پھر ختم ہو جائے گا۔ یہاں بیٹھ کر سوچنا ہے، رب کہہ رہا ہے ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے صحابہ، ان کو نظر آتا تھا کہ صحابہ کا ایمان بے وقوفی ہے، معاذ اللہ۔ ان کو کیا نظر آتا تھا؟ کہ صحابہ کا ایمان